اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ عجائبات قدرت کا ایک نمونہ۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ او کالذی کا عطف اس سے پہلے والے واقعے پر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے والے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ بستی سے مراد مشہور روایات کے مطابق بیت المقدس ہے، جس کو بخت نصر بادشاہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد کو اس نے تہہ تیغ کر دیا تھا، اور ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ رہائی کے بعد اس تباہ شدہ بستی سے گزرے تو بطور تعجب کہنے لگے، اللہ رب العزت اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا؟ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی کی عمارتوں کی چھتیں گریں اور پھر چھتوں کے اوپر اس کی دیواریں بھی گری پڑی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بستی بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انہوں نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی اللہ رب العزت اس بستی والوں کو مرنے کے بعد دوبارہ کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا؟ واضح ہے کہ ان کی سوچ اور اپنے آپ سے سوال مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ مردہ کو زندہ کرنے کی کیفیت کے بارے میں تھا، اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان تو پہلے سے ہی رکھتے تھے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، پھر اللہ نے اس شخص پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، یعنی لوگوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی۔ وہ پورے 100 سال تک اسی حالت میں زمین کے اوپر پڑے رہے، اور ان کا یہ معاملہ مخلوق کی نظروں سے چھپا رہا، اوجل رہا۔ ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا تاکہ انہیں عین الیقین ہو جائے کہ جو ذات 100 سال کے بعد مردے کو زندہ کر سکتی ہے، وہ ہزاروں سال کے بعد بھی مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ قال کم لبثت، پوچھا تم کتنا عرصہ پڑے رہے ہو، یعنی کتنا عرصہ اس حال میں پڑے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، یعنی یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے قلیل مدت سے، یعنی بہت کم مدت اس حالت میں رہا ہوں۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ پورے 100 سال تک اسی طرح رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی مدت نہیں ہے بلکہ پورے 100 سال تک آپ اسی حالت میں پڑے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، پھر آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، وشرابک، پینے والی چیزوں کی طرف دیکھیں، لم یتسنہ، کہ وہ سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا۔ حالانکہ کھانے پینے کی چیزیں تو بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہیں، مگر اللہ رب العزت کی قدرت دیکھو کہ اتنی طویل مدت گزرنے کے باوجود کھانے پینے کی چیزیں بالکل تر و تازہ ہیں، ان میں کوئی تغیر تبدل واقعہ نہیں ہوا۔ منظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کے اس کا کیا حال ہو گیا ہے، ہم ان قریب اس کو تیرے سامنے زندہ کیے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ کرو کہ کھانے پینے کی چیزیں جو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، وہ لمبی مدت گزرنے کے باوجود اپنی اصلی حالت میں ہیں، اور گدھا جو لمبی مدت تک زندہ رہتا ہے وہ گل سڑ گیا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، یعنی آپ کو اس لیے مار کر زندہ کیا ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں کہ اس عملی نمونے سے قیامت کے دن زندہ ہونے پر استدلال کر سکیں اور آخرت کا یقین کامل بھی حاصل کر سکیں۔ وانظر الی العظام، اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے، کیف ننشزها، کہ ہم کس طرح ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں اور پھر اس میں جان ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ جڑ گئی، ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگیں، پٹھے، کھال پہنا دی، پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں پھونک مار دی، بس اللہ کے حکم سے اسی وقت گدھا زندہ ہو گیا اور آواز بھی نکالنے لگا۔ فلما تبین لہ، چنانچہ جب حقیقت حال
کھل کر ان کے سامنے آ گئی، یعنی جب مردے کا زندہ ہونا ان کے لیے مشاہدہ اور معائنہ کے طور پہ ظاہر ہو گیا، قال اعلم، تو وہ بول اٹھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ اللہ اپنے دوستوں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اگر ان کے دل پر کسی قسم کا غبار آ جاتا ہے تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کے غبار کو دور کر کے ان کے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ آیت کا مقصد، اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جس شخص کا دوست اور کارساز اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دوستی اور محبت کو مضبوط سے اثبت کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے آخرت کا یقین بنانے پر بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ اصل تو مرنے کا یقین ہو، آخرت کا یقین ہو، اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، جنت کا یقین ہو، جہنم کا یقین ہو، مرنے کے بعد والی زندگی کا یقین دنیا کے فائدوں سے زیادہ ہو، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے، اسی لیے دنیا پر ساری محنت لگا رہے ہیں، دنیا کے اوپر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اور جب دین کا کوئی کام آتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کا یقین نہیں آیا، آپ کو ابھی تک آخرت کا کامل یقین نہیں آیا۔ اگر یقین آیا ہوتا، مرنے کا یقین آیا ہوتا کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو کلمہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے یقین کو حاصل کرنا، ایمان بنانا، ایمان بنانے کی فکر کرتے رہنا، اس کلمے کو بنانا، پکانا، دل میں اتارنا، یہ ایک محنت طلب کام ہے کہ اس کے اوپر محنت کی جائے گی تو اس سے نکھار پیدا ہوگا اور ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان جب مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق، ذوق نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کا مفہوم سمجھ کر اچھی طرح یقین کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔